آج ہمارے سامنے ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ ایک آنے والی ڈاکیومنٹری سیریز کا اسکرپٹ ہے. جی. اور اس کا موضوع ایسا ہے جس پر ہم شاید روز سوچتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایمان، میڈیا اور ہمارا ذہن. یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ اور اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ تھوڑا پریشان کن بھی ہے. یہ دستاویز کہتی ہے کہ ہم سب ایک خاموش جنگ کے بیچ میں ہیں. خاموش جنگ؟ جی، یہ کوئی توپ اور ٹینک والی جنگ نہیں ہے. یہ لڑی جا رہی ہے تصاویر سے، اسکرینوں سے، آوازوں اور نظریات سے. اور اس کا میدان جنگ کہیں باہر نہیں، ہمارے اپنے ذہن اور دل ہیں. بالکل. اور آج ہم یہی کرنے والے ہیں. اس اسکرپٹ میں جو دلائل دیے گئے ہیں، قرآن سے، حدیث سے اور حیران انگیز طور پر جدید سائنس سے بھی، ان سب کو کھول کے دیکھیں گے. مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا ماحول، خاص طور پر جو کچھ ہم اپنی اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، وہ ہماری سوچ کو چھپ چھپ کر کیسے بدل رہا ہے. تو آئیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں. جی ضرور. اچھا، تو یہ دستاویز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد کس خیال پر ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے خیال پر ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، جی، تو اس کا ذہن ایک کوری تختی، ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اچھا. اسکرپٹ میں سورۃ النحل کی ایک آیت کا حوالہ ہے، شاید اسی بارے میں. جی بالکل، آیت 78 جس میں اللہ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بالکل. یعنی یہ پوری بحث کا نقطہ آغاز ہے کہ ہم بنتے کیسے ہیں، اور اسی خیال کو وہ مشہور حدیث آگے بڑھاتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جی. لیکن یہاں ایک منٹ، دستاویز کہتی ہے کہ والدین کا مطلب صرف ماں اور باپ نہیں ہے. یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی. بالکل، یہی تو اس اسکرپٹ کا ایک اہم نقطہ ہے. یہاں والدین سے مراد ہمارا پورا ماحول ہے. پورا ماحول مطلب دوست، اسکول؟ ہمارے دوست، ہمارا اسکول، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ، اور وہ تمام کہانیاں جو ہم سنتے ہیں، یہ سب مل کر اس فطرت کے بیج پر اثر ڈالتے ہیں. واہ، کوئی مثال ہے اس کی؟ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر آپ ایک بیج کو بہترین مٹی میں بوئیں گے تو وہ ایک صحت مند درخت بنے گا. لیکن اگر اسی بیج کو زہریلی یا بنجر زمین میں ڈال دیں تو وہ یا تو اگے گا ہی نہیں، یا پھر ایک کمزور اور بیمار پودا بنے گا. بیج وہی ہے، لیکن ماحول نے اس کا مستقبل طے کر دیا. یہ تو بہت گہری مثال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اصل فطرت تو پاک ہے، لیکن ارد گرد کا ماحول اسے رنگ دیتا ہے. اور یہیں سے بات آج کے دور کی طرف آتی ہے نا؟ بالکل، کیونکہ آج کا ماحول تو ہمارے دادا دادی کے ماحول سے بالکل مختلف ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. جی. دستاویز کہتی ہے کہ آج کا سب سے طاقتور ماحول کوئی شخص یا جگہ نہیں، بلکہ وہ چھوٹی سی اسکرین ہے جو ہماری جیب میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. ہمارا موبائل فون. ہمارا موبائل، سوشل میڈیا فیڈز، فلمیں، ویب سیریز، اشتہارات، یہ وہ ڈیجیٹل دنیا ہے جس میں ہم جاگتے ہوئے اوسطاً کئی گھنٹے گزارتے ہیں. یہ ہمارا نیا محلہ بن چکا ہے. اور یہ صرف وقت گزارنے کی بات نہیں ہے. اسکرپٹ میں جدید نفسیات کے ایک بڑے دلچسپ اصول کا ذکر ہے کہ کوئی چیز بار بار دیکھنے سے ہمارا دماغ اسے کیسے قبول کرتا ہے. وہ 3 مرحلوں والا عمل کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے. نفسیات کہتی ہے کہ جب ہمارا دماغ کسی نئے خیال یا رویے کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ 3 مرحلے سے گزرتا ہے. اچھا. پہلا مرحلہ ہے نارملائزیشن، یعنی دماغ کہتا ہے اچھا یہ چیز عام ہے، یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ہے قبولیت یعنی ایکسیپٹنس، جہاں دماغ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی عام ہے تو شاید اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اور تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے تصدیق، انڈورسمنٹ، جہاں دماغ اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اسے درست اور صحیح ماننے لگتا ہے. کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی سے؟ بہت سی مثالیں ہیں. سوچیں، آج سے 30-40 سال پہلے فلموں میں گالی دینا کتنا غیر معمولی سمجھا جاتا تھا. بالکل، بہت برا سمجھا جاتا تھا. پہلے یہ شاکنگ تھا، پھر یہ نارمل ہوا کہ ایکشن فلموں میں تو ایسا ہوتا ہے، پھر یہ قابل قبول ہوا کہ یہ تو کہانی کی ضرورت ہے. اور اب حال یہ ہے کہ کئی بار اسے آرٹسٹک یا
حقیقت پسندانہ کہہ کر درست بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ 3 مراحل ہیں جو لاشعوری طور پر ہمارے اخلاقی معیار کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک تدریجی زہر کی طرح ہے۔ دستاویز میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اسی اصول کے تحت بے حیائی کو باڈی پازیٹیوٹی کا نام دے دیا جاتا ہے اور دین پر چلنے والے کو شدت پسند۔ بالکل، یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں، یہ پورے بیانیے کو بدلنے کی کوشش ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسکرپٹ اس نقطے کو 1400 سال پرانی ایک قرآنی تنبیہ سے جوڑتا ہے، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6، جی، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے مفسرین نے اس سے مراد وہ فارسی قصے کہانیاں لی جو کچھ لوگ اس لیے خرید کر لاتے تھے تاکہ لوگ قرآن چھوڑ کر ان میں مشغول ہو جائیں۔ تو آج کے دور کا لہو الحدیث کیا ہوا؟ نیٹ فلکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک؟ دستاویز یہی سوال اٹھاتی ہے۔ مفسرین نے اس کی تشریح میں ہر وہ چیز شامل کی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد، اس کے فرائض اور زندگی کے اصل مقصد سے غافل کرتے۔ اس تعریف کے مطابق تو آج کا میڈیا اس کا ایک بہت بڑا حصہ جدید دور کا سب سے طاقتور لہو الحدیث ہے، وہ چیز جسے ہم پیسے اور وقت سے خریدتے ہیں تاکہ غافل ہو سکیں۔ یہ تو صرف اخلاقیات کی بات ہوئی، لیکن دستاویز کے مطابق یہ حملہ اس سے بھی گہرا ہے۔ یہ براہ راست عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ نہیں، اتنا سیدھا حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ بہت سٹل یا بالواسطہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے؟ اسکرپٹ میں اس کے 3 بڑے اہداف بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ کے تصور کو زندگی سے بے دخل کرنا، یعنی خدا ہے لیکن صرف مسجد تک، آپ کے کاروبار، آپ کی تفریح میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسرا ہدف؟ دوسرا ہے حلال اور حرام کے تصور کو دھندلا دینا، یہ کہنا کہ یہ میری ذاتی پسند ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہے۔ اور تیسرا؟ آخرت اور جواب دہی کے تصور کو غیر متعلقہ یا مذاق خیز بنا دینا۔ جب آخرت کا ڈر ہی نہیں رہے گا تو انسان خود کو ہر قید سے آزاد محسوس کرے گا۔ اور یہ سب ہتھیاروں سے نہیں بلکہ کہانیوں سے کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اسی لیے دستاویز اسے نیریٹو وارفیئر یعنی بیانیے کی جنگ کہتی ہے، اور اس کی تائید بھی قرآن سے کی گئی ہے۔ سورۃ الصف میں فرمایا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ غور کریں، تلوار یا تیر سے نہیں، اپنے منہوں سے۔ منہ کا استعمال باتوں، پروپیگنڈے اور نظریات کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ سے ایک نظریاتی جنگ رہی ہے۔ اچھا، اب اس حصے پر آتے ہیں جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا، جہاں یہ دستاویز جدید سائنس کو اس بحث میں لے کر آتی ہے۔ دماغ کے ریوارڈ سسٹم والی بات کیا ہے؟ یہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے۔ جدید برین سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، جیسے اچھا کھانا کھانا، جی، یا کوئی گیم جیتنا، تو ہمارا دماغ ڈوپامین نامی کیمیکل خارج کرتا ہے جو ہمیں اچھا محسوس کرواتا ہے اور ہمیں وہ کام دوبارہ کرنے پر اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مسلسل ایسا مواد دیکھتے ہیں جو غیر اخلاقی ہو یا ہماری فطری حیا کے خلاف ہو، تو شروع میں ہمارا دماغ ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن بار بار دیکھنے سے دماغ اس جھٹکے کا عادی ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو بھی نارمل سمجھنے لگتا ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد دماغ ان غلط چیزوں سے بھی ڈوپامین کا رش حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی گناہ میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بالکل، اسی کو ریوارڈ سسٹم کا ہائی جیک ہو جانا کہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان اور کردار پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے تباہ کن ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حرارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دوسرا، حیا کا جو قدرتی احساس ہے وہ مرنے لگتا ہے۔ اور تیسرا، ضبط نفس یعنی خود پر قابو پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ خطرے کو خطرہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کا ضمیر، جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یعنی سائنس بھی مان رہی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو بدل دیتا ہے،
اور یہاں پر یہ اسکرپٹ ایک ایسا ربط جوڑتا ہے جو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جدید سائنسی نظریہ قرآن کے 1400 سال پرانے تصور سے ہو بہو ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن نے اس کیفیت کو دل پر زنگ لگنا کہا ہے۔ سورۃ المطففین کی آیت 14 میں فرمایا گیا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے ران یعنی زنگ لگ گیا ہے۔ جی، ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے آج کی سائنس دماغ کے ریوارڈ سسٹم میں تبدیلی کہہ رہی ہے، اسی کو قرآن 1400 سال پہلے دل پر زنگ لگنا کہہ چکا ہے۔ بالکل یہی، اور حدیث اس زنگ کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے پھیلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران یا زنگ ہے۔ یہ تو ہو بہو وہی عمل ہے۔ اب آپ ان دونوں تصورات کو ساتھ رکھ کر دیکھیں، گناہ کرنا، پھر اس کی تکرار، اور آخر میں حساسیت کا خاتمہ یعنی دل کا سیاہ ہو جانا۔ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماحول اتنا طاقتور ہے، میڈیا ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے، تو ایک عام انسان کرے تو کیا کرے؟ کیا حل یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کسی غار میں چلے جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس دستاویز کا سب سے امید افزا اور طاقتور پیغام ہے۔ اسکرپٹ بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ اسلام فرار یا رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن ہمیں معاشرے سے کٹنے کا نہیں، بلکہ اس میں رہتے ہوئے شعوری انتخاب یعنی کانشیس سلیکشن کا حکم دیتا ہے۔ شعوری انتخاب یعنی جان بوجھ کر چننا کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ بالکل، اس کے لیے سورۃ الزمر کے آیات 17 اور 18 کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ بس میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، یہاں غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بری بات سنتے ہی نہیں، بلکہ کہا کہ جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے بہترین کو چن لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت فعال رویہ ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے مواد کی بمباری ہو رہی ہے، ایک عام انسان میڈیا کو فلٹر کرے کیسے؟ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ دستاویز اس کے لیے کچھ بہت عملی اقدامات بتاتی ہے۔ پہلا قدم ہے ماحول کا انتخاب۔ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ صحیح۔ دوسرا ہے میڈیا کا انتخاب۔ سوشل میڈیا پر کس کو فالو کرنا ہے، کون سا مواد دیکھنا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں انتخاب کی طاقت بھی دی ہے۔ اور گھر کے ماحول اور بچوں کے بارے میں کیا؟ کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دستاویز زور دیتی ہے کہ گھروں میں ایمان کا ماحول بنایا جائے، اور سب سے اہم ان کے لیے مثبت اور دلچسپ اسلامی متبادل فراہم کرنا۔ یعنی صرف روکنا نہیں، بلکہ کوئی متبادل بھی دینا ہے۔ بالکل، اگر ہم صرف روکتے رہیں گے اور کوئی متبادل نہیں دیں گے تو وہ خلا محسوس کریں گے اور چھپ کر وہی چیزیں دیکھیں گے۔ اور آخری اور سب سے اہم قدم؟ سب سے اہم قدم ہے قرآن سے روزانہ کی بنیاد پر تعلق قائم کرنا۔ یہ وہ فلٹر ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے، اور اسی لیے اس حصے کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت دعا شامل کی گئی ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری کوشش اپنی جگہ، لیکن حتمی کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ دستاویز ہمیں ایک آئینہ دکھا رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ آج کی سب سے بڑی جنگ سرحدوں پر نہیں، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اسکرینوں اور ہمارے دلوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ جی، اور اس اسکرپٹ کا اختتامی پیغام بہت طاقتور ہے۔ اگر ہم نے ماحول کو خود منتخب نہ کیا تو ماحول ہمیں چن لے گا۔ واہ! یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ نہ سنبھالی تو کوئی اور اس کا اسٹیئرنگ وہیل پکڑ لے گا اور اسے اپنی مرضی کی منزل کی طرف لے جائے گا۔ اور آخر میں سورۃ التحریم کی آیت کا حوالہ ہے جو ہر سننے والے کو ایک